الیکشن کمیشن نے 8 فروری الیکشن کی ڈیٹ مقرر کی ہے۔ پاکستان میں ووٹرز کی تعداد کل جو ہے وہ 12 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت مشقت سے یہ ملک چلتا ہے، یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں یہ کون ہیں، اور جو 857 لوگ جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں۔ آپ کے لیے قانون سازی کرنے کا ڈھونگ رچا کر اپنے فائدے کے قانون بناتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کیوں قانون نہیں بنتے؟ یہ لوگ دراصل اپنے ہی مفادات کے لیے قانون بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری الیکشن کی ڈیٹ مقرر کی ہے، اور الیکشن کے جو اسکیجول ہوتا ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ووٹرز کی تعداد کل جو ہے وہ 12 کروڑ 70 لاکھ ہے، اور جن سیٹوں پر الیکشن ہوں گے ان کی کل تعداد قومی اسمبلی کی 266 ہے، اور پروونشل اسمبلی سب صوبوں کی ملا کے 593 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 857 لوگ ہیں یہ 12 کروڑ لوگوں کے لیے قانون بنائیں گے، پالیسیاں بنائیں گے، اور آپ سمجھ لیں کہ بیسیکلی ان کی قسمتوں کے فیصلے کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں یہ کون ہیں، اور جو 857 لوگ جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جائیں گے، اور کچھ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے علاوہ یہ کون لوگ ہیں۔ ووٹرز جو ہیں وہ عام لوگ ہیں تقریباً سارے، اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، آرٹسٹ ہیں، کھلاڑی ہیں، بینک ورکرز ہیں، آئی ٹی ورکرز ہیں، ان میں کلرکس ہیں، نرسز ہیں، گھریلو ملازم ہیں، اس کے علاوہ دکاندار ہیں، کاریگر ہیں، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، ان شعبوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس میں ہیں۔ پھر عدلیہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، صحت کے نظام میں یا صحت کے سسٹم میں، تعلیم میں، دکانوں، اداروں، کانوں، سمندروں، جہاں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ووٹرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ووٹ دیں گے ان لوگوں کو الیکٹ کرنے کے لیے جو اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور پھر ان کے فیصلے کریں گے ان کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت مشقت سے دولت بنتی ہے، جن کی محنت مشقت سے یہ ملک چلتا ہے، یہ سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مسائل کا شکار ہیں۔ انہی لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، غربت نہیں ختم ہو رہی، تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، علاج کی سہولیات نہیں ہیں، گھر نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی صرف خواہش کر سکتے ہیں، جو اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہونے کی صرف تمنا کر سکتے ہیں، جن کے پاس نہ اپنے علاج کے نہ اپنے خاندانوں کے علاج کے لیے وسائل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امیدوار کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو الیکٹ ہوں گے اور پھر ان 857 سیٹوں پر بیٹھ کے فیصلے کریں گے۔ تو تمام بڑی پارٹیاں جو ہیں، جس میں پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، ان تمام پارٹیوں میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، مافیاز ہیں، موروثی سیاستدان ہیں، الیکٹیبلز ہیں، سیاسی پیر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ملیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میجورٹی، جن کی اکثریت الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جائے گی اور بیٹھے گی، کیونکہ ٹکٹ انہی کو دیا جائے گا۔ عام لوگوں کو تو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا نا، مجھے اور آپ کو تو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ بڑی پارٹیاں جو ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم عام لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہاں تو ان کی فیسیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں، کون عام لوگ ہیں جو وہ فیسیں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال سے یہی لوگ ہیں، اسی طبقے کے لوگ ہیں جو بار بار الیکٹ ہو کے ان اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے قانون سازی کرنے کا ڈھونگ رچا کر اپنے فائدے کے قانون بناتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ملک میں جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے دولت بناتے ہیں، اور پھر ضرورت ہو تو اس دولت کو باہر لے جاتے ہیں، جبکہ جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا تھا وہ غربت میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اپنے ہی مفادات کے لیے قانون بناتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیوں قانون نہیں بنتے؟ وہ اس لیے کہ ان کے طبقے کا کوئی نمائندہ ہی وہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے فرینکلی
کہ پھر یہی ہوگا کہ یہی جو 12 کروڑ ووٹرز ہیں یہ ان 857 لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجیں گے. پھر یہ وہی لوگ ہوں گے، یہی لوگ جو 12 کروڑ ہیں ان کے جلسوں میں جائیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے نعرے لگائیں گے، ان کے جھنڈے اٹھائیں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا. الیکشن کے بعد ان کا وہی حال ہوگا جو اب ہے، وہ چاہے کوئی بھی پارٹی جیت کے آئے. تو اب تک تو یہ مجبوری تھی، سمجھ لینا چاہیے مجبوری تھی، کیونکہ عام لوگوں کی کوئی پارٹی ہی نہیں تھی جو ان کو پلیٹ فارم دیتی، جو ان کو منظم کرتی، جو ان کو آرگنائز کرتی، ان کو ٹکٹ دیتی، ان کو اسمبلیوں میں بھیجتی. آج تک تو ایسی کوئی پارٹی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ برابری پارٹی پاکستان اسی لیے بنائی گئی تھی کہ عام لوگوں کی ایک بڑی پارٹی ہو جو عام لوگوں کو ٹکٹ دے، عام لوگوں کو سیاسی طور پہ منظم کرے، عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، عام لوگوں کو آرگنائز کرے اور عام لوگوں کو ٹکٹ دے کے ان کو اسمبلیوں میں پہنچائے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو 12 کروڑ ووٹرز ہیں یہ اپنے نمائندے چنیں، اپنے لوگوں میں سے، اپنے طبقے میں سے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں. ان امیر کبیر لوگوں کے سامنے سیاسی طور پہ کھڑے ہو جائیں، ان کو للکاریں، ان کو بتائیں کہ تمہاری اجارہ داری نہیں ہے اس ملک پہ، ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، یہ ملک ہمارا بھی ہے. تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اسمبلیوں میں خود جا کے بیٹھیں، ہم اپنی تقدیر کے، اپنے مسائل حل کرنے کے فیصلے خود کریں. تو دیکھیں جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. تو اب وقت آ گیا ہے، برابری پارٹی کی صورت میں ایک پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے جواد احمد کی طرح کا ایک لیڈر موجود ہے. اب آگے آپ کا کام ہے. یہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ عام لوگ اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اس پہ سوچتے ہیں اور پھر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا اپنے اختلافات بھلا کے وہ سیاسی طور پہ منظم ہوتے ہیں، کتنا اپنے طبقے کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں بجائے ان امیر کبیر لوگوں کے جلسوں میں جانے کے. تو اس وقت ان 12 کروڑ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اسمبلیوں میں جائیں، منظم ہوں اور اپنے مسئلے خود حل کریں جو 75 سالوں سے حل نہیں ہو سکے.